السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اسرائیلی جیلوں میں قید 30 فلسطینی سیاسی قیدیوں نے اپنی حراست کے خلاف احتجاج کے لیے کھلی بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ایک ایسی پالیسی جس کا مطلب ہے کہ انہیں بغیر کسی الزام یا مقدمے کے رکھا جا رہا ہے۔ اسرائیلی حکام نصف صدی سے زائد عرصے سے اس غیر واضح قانونی طریقہ کار کو خفیہ شواہد کی بنیاد پر استعمال کر رہے ہیں۔ لوگوں کو بغیر کسی الزام یا مقدمے کے غیر معینہ مدت کے لیے قید کر دیا جاتا ہے۔ اسرائیل کی پالیسی عام طور پر 3 سے 6 ماہ کے درمیان قابل تجدید وقفوں کے لیے فلسطینیوں کو حراست میں رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ ان کی قید نامعلوم شواہد پر مبنی ہے کہ یہاں تک کہ کسی زیر حراست کے وکیل کو بھی دیکھنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ پالیسی سیکورٹی وجوہات کی بنا پر ضروری ہے اور حکومت کو انٹیلیجنس معلومات کو ظاہر کیے بغیر خطرناک مشتبہ افراد کو پکڑنے کی اجازت دیتی ہے۔ روس کے 2 سب سے سینئر قانون سازوں نے اتوار کے روز روس کی متحرک مہم کے بارے میں شکایت کے ایک ایسے سلسلے کو حل کیا۔ علاقائی حکام کو حکم دیا کہ وہ صورتحال پر قابو پالیں اور زیادتیوں کو تیزی سے حل کریں جس نے عوامی غصے کو جنم دیا ہے۔ روس کے ایوان بالا فیڈریشن کونسل کے چیئر وومن ویلنٹینا میٹوینکا نے کہا کہ وہ ان مردوں کی رپورٹ سے آگاہ ہیں جنہیں بلائے جانے والے مسودے کے لیے نااہل ہونا چاہیے۔ اٹالیوں نے قومی انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ملک کی سب سے دائیں بازو کی حکومت کو اقتدار میں لا سکتے ہیں۔ جولائی میں سبکدوش ہوئے وزیر اعظم ماریو ڈریگی کی حکومت کے خاتمے کے بعد سیاسی کشمکش کے بعد انتخابی مہم کا آغاز ہوا۔ اتوار کے انتخابات توانائی کے بحران کے پس منظر ووٹروں کی وسیع تر مایوسی اور یورپی یونین کے تئیں اٹلی کے مستقبل کے موقف کے بارے میں سوالات کے تناظر میں ہوئے ہیں۔ ایک 75 سالہ ریٹائرڈ مارینیلا فیکولی نے وسطی روم کے ایک پولنگ اسٹیشن پر اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد الجزیرہ کو بتایا کہ مجھے امید ہے کہ کچھ بہتر ہو جائے گا لیکن میں زیادہ پر اعتماد نہیں ہوں۔ 25 سالہ اینڈریا نے اس تشخیص سے اتفاق کیا، ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے لیکن آپ جو بھی انتخاب کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ حکمراں طبقہ مسئلہ ہے، ہمیں ووٹ دینا ہے، یہ ضروری ہے لیکن اگر میرے پاس کوئی بہتر انتخاب ہوتا تو میں ان میں سے کسی کو بھی ووٹ نہیں دوں گی۔ چین کے صدر شی جن پنگ کو گھر میں نظر بند کیے جانے کی کئی رپورٹیں انٹرنیٹ پر شیئر کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر متعدد پوسٹ کے مطابق شی جن پنگ کو چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے سربراہ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ تاہم نہ تو ملک کی حکمراں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور نہ ہی سرکاری میڈیا نے ابھی تک اس خبر کی باضابطہ تصدیق کی ہے۔ واضح ہے کہ شی جن پنگ نے حال ہی میں ازبکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کی تھی۔ یہاں انہوں نے کئی دیگر سربراہان مملکت سے بات چیت کی۔ اس دوران وہ 2020 میں ہندوستان اور چین کے درمیانی سرحدی جھڑپ کے بعد پہلی بار وزیراعظم نریندر مودی سے آمنے سامنے ہوئے تھے۔ کئی ٹویٹر صارفین نے شی جن پنگ کی مبینہ گھر میں نظر بندی کے بارے میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو دعویٰ بھی کیا ہے کہ یہ ایک فوجی بغاوت تھی اور PLA کی گاڑیاں پہلے ہی دارالحکومت بیجنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ شمالی کوریا نے اتوار کو مشرقی سمندر میں ایک نامعلوم بیلسٹک میزائل داغا۔ جنوبی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ یہ واقعہ امریکہ کے جوہری طاقت سے چلنے والے امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کی آمد کے ایک دن بعد اور امریکہ کے ساتھ جنوبی کوریا کی مشترکہ مشق سے پہلے پیش آیا۔ سول کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے اتوار کی صبح کہا کہ شمالی کوریا نے ایک نامعلوم بیلسٹک میزائل داغا۔ یہ لانچ شمالی کوریا کے اس سال ہتھیاروں کے تجربات کی ریکارڈ توڑ سیریز کا حصہ ہے۔ یہ ان رپورٹوں کے بعد ہے جس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ پینگ یانگ آبدوز سے لانچ کیے جانے والے بیلسٹک میزائل کو فائر کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے اتوار کو قصر السلام جدہ میں بحرینی فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے ملاقات کی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مملکت میں شاہ بحرین کا خیر مقدم کیا جبکہ شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے ملاقات پر مسرت کا اظہار کیا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہ بحرین کے اعزاز میں ظہرانہ دیا جس میں شاہی خاندان کی شخصیات میں سے شہزادہ خالد بن سعد بن فہد، شہزادہ ستام بن سعود، شہزادہ فیصل بن سعود، شہزادہ ترکی بن محمد، شہزادہ سعود بن سلمان اور شہزادہ راکان بن سلمان شریک ہوئے۔ اس سے قبل جدہ پہنچنے پر گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل اور وزیر مملکت و رکن کابینہ شہزادہ ترکی بن محمد بن فہد بن عبدالعزیز نے شاہ بحرین اور ان کے وفد کا کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ ہندوستانی ٹیلی ویژن کے ایک ریالٹی شو
इंडियन आइडल की तर्ज पर सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने कहा कि MBC टीवी चैनल के ताउन से सऊदी आइडल शो मुनक्किद किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा है कि MBC टीवी चैनल पर इसका आगाज दिसंबर के वसत से होगा। 2 मरहलों पर मुश्तमिल शो में पहले ख्वाहिशमंदों के टैलेंट का तजुर्बा होगा, जबकि दूसरा मरहला 11 जनवरी से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि सऊदी नौजवानों का टैलेंट उभारने और इन्हें मीडिया पर आने का मौका फराहम करने के लिए शो का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ऑडियो लीक्स के मामले का नोटिस ले लिया है और इसकी तहकीकात शुरू हो चुकी है। इतवार को जियो न्यूज़ पर गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंक्वायरी में तमाम एजेंसियों के आला सतह के नुमाइंदे होने चाहिए और इस मामले का बारीक बीनी से जायजा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक से ये बात सामने नहीं आती कि वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच हुई। अगर ये बात साबित हुआ कि वज़ीर आज़म हाउस में कोई बगिंग डिवाइस थी तो ये संजीदा मामला है और इस पर कार्रवाई होगी। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को अपने इजरायली हम मनसब यार लैपिड और इजरायली अवाम को यहूदियों के नए साल रोश हशना के मौके पर मुबारकबाद पेश की। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, मेरे दोस्त यार लैपिड इजराइल के दोस्त लोगों और पूरी दुनिया में यहूदी बरादरी को यहूदियों के नए साल पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोदी ने कहा कि खुदा करे कि नया साल सबके लिए अच्छी सेहत और अमन खुशहाली लाए। हिंदुस्तान की रियासत तेलंगाना के दारुल शहर हैदराबाद में आज इतवार को T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में हिंदुस्तान ने तीसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा कर लिया। 187 रनों के हदफ का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने एक गेंद बाकी रखते हुए 4 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली। हिंदुस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और KL राहुल जल्दी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव की जोड़ी ने सिर्फ इनिंग को संभाला बल्कि तेजी से रन भी बनाए और टीम को जीत दिलाई। हैदराबाद में टीम इंडिया को कामयाबी पर हैदराबादी पुरमसरत है। हैदराबाद में क्रिकेट के शायकीन बहुत ज्यादा हैं।